اچھا اب کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں تو چاندو صاحب؟ آپ کیا خدمت کریں گے؟ ہمیں ہوٹل پہ بیٹھا بہت دیر ہو گئی تھی، پہنچا تھا کہ راستے میں واہ کھانا جی واہ، کھا رہا تھا، اچھا کیا آپ نے ابھی کھانا چائے کھایا؟ سامنے، آپ کو اچھا سلام کیا بھی بھائی، نہیں کر سکتا۔ ماشاء اللہ۔ بہرحال میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی کی، اور پچھلے سیشن میں کیا لکھا لئی تھا؟ صلقہ، جس میں لکھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے عرض کی یا اللہ میرے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنائے، تو اللہ پاک نے فرمایا اس معاملے میں آپ کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ رہے تھے میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، مگر اللہ نے یہ بات نہیں مانی اور اس ارادے کے خلاف ارادہ تھا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا اللہ کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ میں نے روایت پڑھی تھی تفسیر صافی سے، اور آپ نے اس روایت کا جواب نہیں دیا، اور میری کال کاٹ کر آپ نے البرہان سے پڑھا، اس میں یہ روایت تھی ہی نہیں ان الفاظ سے جن الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، اور آپ خود کہتے ہیں اللہ ہی خلیفہ بناتا ہے، تو اللہ نے تو نہیں بنایا، پھر اتنی یہ شد و مد سے آپ بار بار حضرت علی چلے میں المرتضیٰ کو تفسیر خلیفہ صافی سے کہتے بھی ہیں، نکال دیتے ہیں آپ کے، کوئی بات نہیں۔ تفسیر آپ صافی میں آپ کو انکار پتا ہے کرتے ہیں۔ کس جلد میں اور کس صفحے میں؟ جی تاکہ میں نکال تفسیر صافی میں وہی حدیث میں نے کتاب برہان سے دکھایا، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تفسیر صافی سے چاہیے، وہ آپ کو روایت یاد ہے؟ نہیں تھی نا اس میں، آپ نے جو پڑھی تو دوسری روایت تھی۔ آپ بتائیں نا تفسیر صافی میں کس صفحے میں ہاں کس میں جلد بتا میں؟ رہا ہوں آپ کو، بالکل ابھی آپ بتا رہا ہوں۔ تفسیر صافی کا صفحہ نمبر ہے 279، آیت اس 279۔ آیت کے تفسیر میں ہے لیس لک من الامر من شیء، صفحہ نمبر ہے 279، تفسیر صافی سورۃ جلد آل کیا ہے؟ عمران کی آیت جلد کیا ہے؟ لیس لک من الامر شیء، جلد نمبر کیا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت پہلا ہی ہوگا، میرے سامنے کتاب تو نہیں پڑھی، فوٹو میں نے نکال کے رکھا تھا راستے میں میں ابھی تھا۔ میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، دیکھو میرے پاس تفسیر صافی کا اگر پی ڈی ایف ہے تو کیوں میں تفسیر صافی پہ زیادہ مراجعہ نہیں کرتا؟ 79 جز الاول ہے، پہلا جلد ہے، نہیں اس میں تو نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے لیس لک میں آپ کو دکھا من دیتا ہوں، یہ الامر شیء۔ کتاب دیکھو بھائی، یہ کتاب ہے تفسیر الصافی، کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب الاسلامیہ، محسن فیض کاشانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ اچھا اس میں آپ کو صفحہ نمبر دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 79 والی، یہ اس میں نہیں ہے، 79 میں تو اس کا مقدمہ ہے۔ آپ یہ 179 میں دکھا دیتا ہوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یہ ہے۔ آپ آیت کھولیں اس کی لیس لک، حسن صاحب 279 میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اوکے ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں بھائی، یہ دیکھیں 379 اس میں۔ اچھا سورہ آل عمران کی کون سی آیت ہے بھائی؟ آیت ہے لیس لک من الامر شیء، آیا نمبر نہیں معلوم آپ کو؟ آیت نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں، آیا نمبر 128 ہے، کوئی بات نہیں، آیا نمبر 128، 122 سے 130 میں، 122 130، یہ 129 ہے، آیت نمبر 129۔ اوکے سورہ آل عمران آ جاتا ہے، سورہ آل عمران اس کے جلد نمبر 1 میں ہے ہی نہیں، جلد نمبر 2 میں ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، اوکے کوئی بات نہیں، میں بھی نکال یہ رہا ہوں پورا بھائی، ہے۔ جلد نمبر دکھانے کی ضرورت نہیں، میں دکھا دیتا ہوں، ابھی پورا دکھاؤں گا، کتاب سے دکھاؤں گا بھائی، اس جلد نمبر 2 میں بھی نہیں، جلد نمبر 3 میں ہوگا، جلد نمبر اول ہے، ابھی میرے پاس جو ہے نا جلد نمبر اس 2 میں، میں کوئی بات ایڈیشن وغیرہ کا اوکے مسئلہ بھائی۔ ہوتا ہے، یا کوئی کس ملک میں سے شائع ہوتا ہے، کوئی کس ملک سے، مگر آپ یہ آیت اس کی جو ہے لیس لک من ابھی دکھا دیتے ہیں بھائی، کوئی بات نہیں، صفحہ نمبر 113 مجھے مل گیا، لیس لک من الامر شیء، کتاب تفسیر صافی جلد نمبر 2، کتاب چاپ دارالکتب الاسلامیہ میں۔ اچھا اس میں صفحہ نمبر 128 میں یہ ہے، صفحہ نمبر کون سا، ایک منٹ میں صفحہ نمبر دیکھ لوں فہرست میں، پھر ایک دفعہ پھر صفحہ نمبر 113 میں، صفحہ نمبر 113 میں، ہاں صفحہ نمبر 113 ہے، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں، آیا کا مطلب یہ آپ کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء۔ اب اس میں حدیث جو ہے، حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا، وہ اگلے صفحے میں، وعنہ، یہ عیاشی سے روایت کرتے ہیں، تفسیر عیاشی سے، وہ میرے پاس بھی تفسیر عیاشی میں بھی ہے، ان رسول اللہ، یعنی روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان حریصا على ان يكون علی علیہ السلام من بعده على الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، ان کی بڑی تمنا تھی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوں لوگوں پر ان کے بعد، وكان عند اللہ خلاف ما اراد، اور اللہ کے علم میں یہ بات نہیں تھا، اللہ نے جو تقدیر بنایا، اللہ کے علم میں، قضاء و قدر الہی میں یہ نہیں تھا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکومت ملے ان کے بعد، فقال له ليس لك من الامر شيء، تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا محمد فی علی علیہ السلام، ليس لك من الامر شيء،
اس بات کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. الامر الی فی علی وغیرہ، یہ بات میرے ہاتھ میں ہے اور علی کے علیہ السلام کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں، تقدیر میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں نہیں. الم انزل علیک یا محمد ما انزلت من کتابی الیک، یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے تجھ پر قرآن میں یہ آیت نازل نہیں کیا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں کے لیے کافی ہے کہ وہ کہہ دیں ہم مسلمان ہو گئے پھر مومن ہو گئے، پھر وہ ان کی امتحان نہ ہو؟ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بخوبی پتہ ہے کہ میں نے قرآن میں کہا ہے کہ میں آپ کی امت کا امتحان لوں گا. یہ کافی نہیں ہے کہ کہہ دیں ہم مومن ہو گئے، امت کا امتحان لیا جائے گا. ففوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامر الیہ، تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفویض کیا، اس آباد کو چھوڑ دیا، تقدیر مقدر کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے کہ جو تو فرماتا ہے وہی حق ہے، میں اس پہ راضی ہوں. تو آپ جو فرما رہے ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو آپ کے ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو امام نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام بنانا چاہتے ہیں، اللہ نے امام نہیں بنا. بات یہاں ہو رہی ہے حکومت کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اللہ ایسا نصرت کرے علی علیہ السلام کی اور ان کے دشمنوں کو ایسا کمزور بنا دے کہ ان کے جو مکر ہیں، جو چال ہیں، وہ سب باطل ہو جائیں، ان کا کوئی اثر نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں کی بارگاہ میں دعا کی، اس بات کی بڑی تمنا تھی کہ یہ جو غصب خلافت کا منصوبہ ہے یہ ناکام ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیرے مرضی کے مطابق نہیں ہے، میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے. اللہ کے تقدیر میں کچھ اور تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں تیرے امت کا امتحان لوں گا اور یہ تیری بات اس مسئلے میں نہیں چلے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہو. تو اس بات اس کی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کا امتحان لیں گے، ٹھیک ہے نا. بات اس کی نہیں ہو رہی کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خلیفہ جانشین امام اپنے بعد علی علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہیں اور اللہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں، بات اس کی ہو رہی ہے کہ یہ جو امام برحق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ مظلوم ہوگا یا اس کو اس کا حق ملے گا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جیسے وہ خود اپنی حیات میں سب ان کی بات مانتے ہیں، سب ان کی طاعت، صحابہ سب ان کی طاعت کرتے ہیں، اسی طرح ان کے بعد بھی علی علیہ السلام کی طاعت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں اس امت کا امتحان لوں گا، اس امت میں فتنے ہوں گے. احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تو اس آیت کا مقصد یہ ہے، اس آیت سے نہ آپ کا مقصد ثابت ہوتا ہے، نہ شیعہ مذہب کا اس میں کوئی نقصان ہے اس روایت میں. بسم اللہ، مزید بولیں. اس روایت میں نہ تقدیر کا لفظ ہے، نہ کو غضب خلافت کا لفظ ہے، سیدھی بات ہے. میں روایت پھر سے پڑھ لیتا ہوں. یہ بھی پڑھو نا. اقول معنی ان قول علیہ رسول السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان حریصا علی ان یکون علی من بعدی علی الناس وکان خلاف ما اراد. جی، الناس سے کیا مراد ہے؟ ایکون علی علیہ السلام من بعد علی الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے، علی الناس سے مراد ہے حاکم بنے. حکومت ان کے ہاتھ میں. کی باتیں کیا میں نے ابھی کتنی آرام سے آپ کی ساری بات سنی، بیچ بسم اللہ. تو اس میں لکھا ہوا ہے روایت میں کہ امام فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ میرے بعد حضرت علی المرتضیٰ لوگوں پر خلیفہ بنے یا حاکم بنے. جو آپ اس کی معنی کریں، کیا حاکم اور خلافت الگ الگ چیزیں ہیں؟ کہ اگر میں خلیفہ کہتا ہوں آپ کو اعتراض کر رہے ہیں؟ جی ہاں، دو چیزیں فرق ہے. فرق ہے بالکل. ٹھیک ہے، پھر وہ بتا دینا اپنی تقریر میں. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ، اور اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. ارادہ کس کا خلاف تھا؟ اللہ کا. خلیفہ کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے. اللہ کا ارادہ نہیں تھا حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. غلط پڑھ رہے ہیں آپ، غلط پڑھ، دوبارہ پڑھیں، صحیح پڑھیں دوبارہ. سارا پڑھتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافُ مَا أَرَادَ، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ اور خِلَافَ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو توہین کر، اس روایت میں ایک توہین ہے کہ اللہ کا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معاملے میں خلاف تھا. وہ میں نے پچھلے سیشن میں یہ آیت پڑھی اور یہ تفسیر پڑھی، نیتے شیعہ کہہ رہے تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارادہ الگ الگ ہو. تو اس میں یہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں اسی ٹاپک میں رہتے ہوئے کہتا ہوں خلیفہ اللہ بناتا ہے. شروع سے لے کر آج تک یہی آپ بات کہتے آئے ہیں، خلیفہ بناتا اللہ ہے. تو اللہ کا ارادہ ہے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانے کا نہیں تھا. جب اللہ کا ارادہ ہی نہیں تو آپ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ کیسے مانتے ہیں اور کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اس میں غضب خلافت کی بات ہے، خلافت چھیننے کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے. یہ باتیں تو اس روایت میں ہے ہی نہیں. دو سطریں آپ پڑھیں
کون سی جگہ یہاں پہ تقدیر کی بات ہے یا خلافت چھیننے کی بات ہے؟ اس میں تو ہے ہی نہیں. آپ اپنی طرف سے اس میں وہ پھول لگا رہے ہیں، ہم سندھی میں گلہ بھی جن دانے میں وہ پھول لگا رہے ہیں اپنی طرف سے. اور علیاری صاحب آپ بار بار باتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کی توہین بھی کرتے ہیں، یقین کریں بہت برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کے کندھوں پر رکھ کر صحابہ کرام کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور ہم جواب دیتے ہیں تو ہمارے سامنے حضرت علی المرتضی اہل البیت آ جاتے ہیں، جن کا احترام ہمارے ہاں واجب ہے، اور ان کی گستاخی ہمارے ہاں کفر ہے، اور ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم اپنے دل پر ایسے سمجھ لیں پتھر رکھ کر آپ سے بات کرتے ہیں کہ آپ توہین کرتے ہیں، اور ہمیں توہین کرنی ہی نہیں ہے کسی بھی صحابی کی اہل البیت کی. یہ آپ برائے مہربانی کچھ کنٹرول کریں اپنے اوپر، صحابہ کرام کی توہین نہ کریں، جو قیدا ہے وہ اپنے پاس رکھیں. اب اسی روایت پر آپ بات کریں کہ اللہ کا ارادہ تھا حضرت علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنانا، ارادہ ہی نہیں تھا تو بنایا بھی نہیں. اس پر جو آپ نے جو اپنی طرف سے باتیں اس میں ڈالی وہ آپ کی اپنی تھی، اس میں امام کا قول نہیں تھا. اور آپ نے بار بار پچھلے سیشن میں دوسری میں نے آپ سے بات کی تھی کہ قرآن پاک کو چومنے کی روایت دکھا دیں اپنی کتابوں سے. جی سر، آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے کان حریصا ان یکون علی علیہ السلام من بعدہ علی الناس. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرص تھی، یعنی ان کی بہت دلی خواہش تھی کہ ان کے بعد حکومت علی الناس، لوگوں پر امارت، لوگوں پر بالادستی کس کی ہو؟ علی علیہ السلام کی، یعنی ان کی خلافت سے ان کو الگ نہ کیا جائے، حکومت سے ان کو الگ نہ کیا جائے. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ خِلَافَ مَا أَرَادَ، اور وہ چیز جو اللہ کے پاس تھا، اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے قضاء و قدر میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے مطابق نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی، علی صاحب اس کے قضاء و قدر علم کی بات کہاں ہے؟ اللہ کا ارادہ اس کے خلاف تھا. نہیں یہ ابھی میں عرض کرتا ہوں خلاف ما اراد کا. اب جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت واضح ہے. خلاف ما اراد اس چیز کے مخالف تھا جس کا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نا، جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. ارادہ کا جو فعل ہے یہ اللہ کا، یہاں اس جملے میں اللہ کا بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا اس کے خلاف تھا، رسول اللہ پاک کا ارادہ اس کے خلاف تھا. یہی تو بات ہے نا. عرض ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چاہتے تھے اللہ کے پاس اس کا مخالف مطلب تھا، اللہ کے پاس اس کا مخالف تھا. اللہ کے پاس کیا، یعنی اللہ کے علم میں، اللہ کے قضاء و قدر میں جو چیز واقع ہونی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے موافق نہیں ہے، ان کی خواہش کے موافق نہیں، ان کے خواہش کے مخالف. آپ نے کہا کہ اس میں توہین ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کیسے دو ہو سکتے؟ نہیں یہ ٹاپک الگ ہے، میں اس پہ یہ میں نہ دعویٰ کرتا ہوں نہ اس طرف جا رہا ہوں. وہ آپ کے نے کمنٹ میں لکھا تھا وہ میں نے بات کی ہے، اس میں کوئی ٹاپک نہیں ہے، نہ ہی میں ادھر جانا چاہتا ہوں. اگر میں نے کہا ہے تو ایسے سمجھے میرا سوال ہی نہیں ہے. آپ اس ٹاپک پہ میں لکھا ہوا ہے اللہ حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ بنانا نہیں تھا. جب اللہ ہی بناتا ہے، اللہ کا ارادہ نہیں تو اللہ نے نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اب سن لیجئے میرے بھائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے امت کا امتحان لینا ہے، اس امت کا امتحان ہونا ہے، تو رسول پاک اس میں صریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اللہ کے ارادے میں، کہ راضی ہو گئے. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے کہا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے کہ اللہ پاک حضرت علی کو خلیفہ نہ بنائے. سن لینا بھائی پلیز، آپ سن لیں پلیز. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں تو میں نے نازل کیا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا، یہ حساب کیا ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، یہی کہہ دیں کہ مومن ہے چھوڑ دیں گے. وہم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم، اور ہم نے ان سے پہلے جو امتیں تھے ان کی امتحان لیا ہے اور ان کا امتحان لیں گے، معلوم کریں گے کہ مومن کون ہے اور کاذب کون. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے آپ پہ تو یہ نازل کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے میں کوئی مخالفت یہاں بعد میں نہیں رہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم ہو گئے. تو اس کی مثال اس طرح ہے میرے بھائی. مثلا ایک شخص اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس بیٹے کی عمر بہت طویل ہو، اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ ہے کہ اس بیٹے کو جوانی میں موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تقدیر، یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کو موت دوں گا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ان کے وفات کے بعد، ان کی شہادت کے بعد، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حکومت ہے اس کی کوئی غاصب نہ ہو، وہ لوگ اس کے خلاف منصوبہ بندی میں، سازش میں کامیاب نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اس امت کا امتحان ہوگا. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنے بعد امام جانشین بنانا چاہتے تھے، اللہ اس کے مخالف تھے. نہیں، یہاں پہ ظاہری حکومت کی بات ہو رہی، ظاہری لیڈرشپ کی بات ہو رہی.